پس اگر ظرف کو بڑھانا ہے تو شکر کو بڑھانا ہے. شکر کو بڑھانے کے لیے آپ نے نعمات کو دیکھنا ہے, اسباب کو دیکھنا ہے, خدا نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں ان کو دیکھنا ہے. دوسرا مرحلہ اگر اس ظرفیت کو مزید بڑھانا ہے تو پھر اسباب کو دیکھنا ہے. خدا آپ کو دے گا اسباب کے ذریعے, لیکن آپ کی نگاہ اسباب پر نہیں ہونی چاہیے. جو مینز ہیں ان کی رسپیکٹ کرو, لیکن یہ جانو کہ ان کے پیچھے سورس کیا ہے. ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے. آپ کو رزق خدا دیتا ہے, تجارت کے وسیلے سے دیتا ہے. تجارت عبادت ہے. عبادت صرف نماز اور روزہ اور مجلس نہیں ہے, تجارت عبادت ہے. اور مجھے گلا اپنی قوم سے یہ کہ ہم نے تجارت کم کر دی ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم نوکر بنانے کے لیے, اس لیے ہم پڑھنے کے بعد نوکری تلاش کرتے. ہمیں بزنس کرنا چاہیے, ہمیں تجارت کرنی چاہیے. تجارت واسطہ ہے, رزق خدا دیتا ہے لیکن تجارت کی عزت ہے. علم خدا دیتا ہے, واسطہ استاد ہے, استاد کی عزت ہے. حیات خدا دیتا ہے, حیات کا واسطہ والدین ہے, والدین کی تعظیم ہے. ہدایت خدا دیتا ہے, ہدایت کا واسطہ علی ابن ابی طالب ہے. بغیر واسطوں کی تعظیم کے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن کسی بھی واسطے میں یہ نہ ہو کہ آپ واسطہ اور اسباب میں رہ جائیں اور مسبب الاسباب کو, سورس کو بھول جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فرض کر لیجئے آپ میں سے جو سب سے خوبصورت ہے, مجھے سب خوبصورت لگ رہے ہیں, جو سب سے خوبصورت ہے وہ کھڑے ہو کے آئینے کو دیکھ رہا ہے. اس کی جگہ آپ حضرت یوسف کو رکھ لیں. حضرت یوسف کھڑے ہو کے آئینے کو دیکھ رہے ہیں, آئینہ اترانا شروع کرے, میں کتنا خوبصورت ہوں. یوسف اتنی دیر سے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے. یوسف آئینہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں, آئینے میں تو کچھ نہیں. وہ یوسف آئینے کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ آئینہ یوسف دکھا رہا ہے. یہ جو اسباب ہیں ان کی عزت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ در حقیقت آپ کو خدا دکھا رہے ہیں. یہ باب اللہ ہیں, یہ آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں. خدا نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ کو وسائل کے ذریعے, وسیلوں کے ذریعے اپنے تک پہنچاتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. لیکن ساتھ میں یہ عقل بھی دی ہے کہ آپ خدا سے غافل نہ ہوں.